اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ، اور اس موضوع کا جو تعلق ہے وہ ہمارے دن بھر کی کام کرنے کی روٹین کے ساتھ ہے، ہمارے اتوار کے دن کام کرنے کی روٹین کے ساتھ ہے، اور ہمارے مہینے کے آخری اتوار میں کام کرنے کی روٹین اور معمول کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں ہر آدمی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اتنا گم ہے کہ اسے نہ اپنی معاشرتی زندگی کا کوئی خیال ہے، نہ اسے اپنی ذاتی زندگی کا کوئی خیال ہے، نہ اس کو اپنی گھریلو زندگی کا کوئی خیال ہے۔ اس پیشے نے ہمیں اس قدر اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی ذات کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک لاہ عمل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا بہت بڑا دروازہ انشاءاللہ کھولے گا۔ ہمیں دن بھر کون کون سے کام کرنے چاہیے، اور ان کاموں کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف ہماری پیشہ ورانہ زندگی سے ہے بلکہ ہماری ذاتی زندگی سے بھی ہے، ہماری معاشرتی زندگی سے بھی ہے، اور ہماری گھریلو زندگی سے بھی ہے۔ اور ہماری اچھی زندگی کا جو معیار ہے وہ ان ساری زندگیوں کو ملا کر بنتا ہے، نہیں تو نہیں بنتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دن بھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں متفرق سورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ آپ ان کی برکات 5 سورہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں درود پاک اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، لازمی پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر روز اپنے والدین کو دبانا ہے، ان کے ساتھ توجہ سے بات کرنی ہے، ان کی ضروریات کو بر وقت پورا کرنا ہے، اور ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہے، اور توجہ سے وقت دینا ہے، اور ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے۔ آپ نے اپنے بہن اور بھائی کو بھی توجہ سے وقت دینا ہے، ان کی ہر جائز ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی بھی کرنی ہے۔ آپ نے مطالعہ بھی کرنا ہے، اور اپنے مطالعہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجیے: اسلامی مطالعہ، جنرل مطالعہ، اور پیشہ ورانہ مطالعہ۔ اسلامی مطالعہ میں آپ صرف اور صرف اسلام کو پڑھیے، اسلام پر مستند کتابوں کو پڑھیے، قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کی شرح جات کو پڑھیے، اور اس طرح جو بھی مستند کتاب ہے اسلام کے اوپر، ایک نابغہ اصل عالم دین کی ہستی کو چنیے اور اس کا لٹریچر پڑھیے، کافی افاقہ ہوگا۔ جنرل مطالعہ میں آپ اپنا قومی ادب سر فہرست رکھیے، اس کو پڑھیے، اور جو بھی کتاب آئے اس کو پڑھیں آپ۔ اور پیشہ ورانہ مطالعہ میں آپ اپنے پیشہ سے متعلق مطالعہ کیجیے۔
تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ جو ہے آپ کے پیشہ میں کون کون سی چیز نئی آ چکی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ضرور رکھے گا. آپ نے اپنی صحت بھی بہتر بنانی ہے. کیسے بہتر بنائیں گے؟ آپ یا سیر کریں، یا ورزش کریں، یا کوئی کھیل کھیلیں. اور جو معلم ہیں، جن کا پیشہ معلمی کا ہے، انہوں نے پڑھانا بھی ہے، اپنے تدریسی اسباق کی تیاری بھی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے. تدریسی اسباق کی تیاری کریں گے تبھی جا کر وہ کلاس میں اچھا پڑھا سکیں گے. اور موبائل فون یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ یا مرد حضرات گھر سے باہر استعمال کریں. گھر میں اس وقت استعمال کریں جب گھر میں سارے سو رہے ہوں، یا گھر میں کوئی نہ ہو، یا اس وقت جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اس کا استعمال نقصان نہیں دے گا. اب آپ اپنا سنڈے کیسے گزاریں گے؟ سنڈے جو ہے اس میں خاص کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز یعنی رفیق کاروں کو اور استادوں سے فون پر رابطہ کریں، ہیلو ہائی کریں، الیکس سلیکٹ کریں، حال احوال بتائیے، جانیے. اس کے بعد اپنے کسی دوست، رفیق کار یا استاد یا قریبی رشتہ دار سے ملاقات کیجیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، گپ شپ کیجیے، اس کے حال جانیے، اپنے حال دیجیے، ڈسکس کیجیے، مختلف موضوعات پر بات کیجیے. اس کے بغیر آپ نے اپنے دن بھر کے سارے کام کرنے ہیں جو میں پہلے گنوا کے آیا ہوں. اور اگر آپ معلم ہیں تو پھر آپ درس و تدریس کے حوالے سے جو آپ نے تیاری کرنی ہے اس کو آپ ایک طرف رکھتے چلے ایک دن کے لیے تھوڑا سا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر مطالعہ بھی نہ کیجیے، باقی کام جو ہم نے کرنے ہیں. اور سنڈے والے دن جتنے بھی سارے ہفتے کے جمع شدہ کام ہوتے ہیں، خصوصاً جو مرد حضرات نے کرنے ہوتے ہیں، ان کو کیجیے. اور اس کے بعد آپ ویکینڈ پہ یعنی ہفتے والے دن یا اتوار والے دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہ پر چلے جائیں. جیسے ہم مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ جب تک باہر نہ جائیں ہمیں کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، تو گھر والے بھی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں لے جائیے. اس کے بعد آپ نے مہینے کا جو آخری اتوار ہے وہ کیسے گزارنا ہے. آپ مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور حاضر ہوں. اپنے جو آپ کے پیارے، آپ کے محلے دار، قریبی رشتہ دار جو بھی ہیں، دوست احباب جو بھی وفات پا گئے ہیں، آپ جائیے، فاتحہ خوانی کیجیے. وہاں پر بھی جانا چاہیے. ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں موت کی یاد آتی ہے، پھر ہم اس کی تیاری بھی کرنے لگتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی دور یا نزدیکی علاقے کا معلوماتی، تفریحی یا تعلیمی وزٹ ضرور کریں مہینے میں ایک مرتبہ. یہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا، یہ آپ کی کمیونیکیشن بہتر بنائے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اعتماد دے گا. یہ ضرور کیجیے. آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ جم کرنا بیٹھ جائیں، مہینے میں ایک دفعہ کہیں ضرور جائیے. اور اگر آپ اپنے مرشد پاک یا کسی ایک اور بزرگ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے ضرور چلے جائیں، چونکہ یہ وہ مراکز ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے. تو آپ ضرور جائیے، فاتحہ خوانی کیجیے اور پھر واپس آ جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دن بھر کے بھی سارے کام کرنے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا لاہ عمل دن کا، ہر اتوار کا اور مہینے کے آخری اتوار کا پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہر وہ آدمی جس کا پیشہ معلمی کے پیشے سے جدا ہے وہ اس میں تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کر سکتا ہے اور اس کو اپنے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے. یہ چونکہ میں پیشے کے لحاظ سے معلم ہوں تو میں نے جو ہے وہ یہ اپنے حالات کے مطابق جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. آپ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ تو ہر کسی نے کرنی ہے. اور یہ وہ لاہ عمل ہے کہ جس میں نہ صرف
ہر آدمی کی، ہر انسان کی پیشہ ورانہ زندگی ہے، بلکہ اس کی ذاتی زندگی بھی ہے، اس کی معاشرتی زندگی بھی ہے، اور اس کی گھریلو زندگی بھی ہے، اور ہر کسی کی خوشی میں ضرور شامل ہوں، ہر کسی کی غمی میں بھی ضرور شامل ہوں، اور اس طرح ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ صرف اور صرف پیشہ ورانہ زندگی نہیں ہے، ساری زندگیوں کو ملائیں گے تو ساری زندگیوں کا مجموعہ آپ کی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اسی بہترین زندگی کے لائے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کو بہترین سے بہترین وہ موضوعات جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو گاہے بگاہے ویڈیوز کی وساطت سے وہ موضوعات ملتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔